sallallahu ala rasulillah. یہ آپ نے پوچھا کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا طویل ہے. بظاہر تو آپ کو یہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت طویل ہے. عموماً فقہا کی ظاہری عبارت کو پڑھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر نماز مسجد میں پڑھ رہا ہو تو آدمی کا ایک نظر کا دائرہ، مثلا ہم اس کو کہہ دیں کہ 3 صف یا 4 صف اگر وہ موضع سجود پر دیکھ رہا ہو تو 3 یا 4 صفوں کے بعد کا آدمی اسے نظر نہیں آتا، تو اس کے باہر سے آدمی کا گزرنا جائز ہے. لیکن اگر آپ اس میں دقیق نگاہ سے دیکھیں تو یہ مسئلہ جو ہے مسجد کبیر کا ہے. دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، پچھلی صف میں بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو قبلے کی جانب سے بھی کوئی آدمی نہیں گزر سکتا کہ یہ مسجد کے کبیر کے حکم میں نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہی مسئلہ جب پوچھا گیا کہ صاحب مسجد کبیر کی تعریف کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں جواب دیا کہ مسجد کبیر دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ خوارزم میں ایک مسجد ہے کہ جس کے 16,000 ستون ہیں، یعنی اس کا ایک ربع جو ہے وہ 4,000 ستون پر مشتمل ہے. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک یہ مسجد کبیر ہے، اور اس کے علاوہ فقیر کسی کو مسجد کبیر نہیں گردانتا. آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کبھی نمازی کے آگے سے گزرے گے نہیں تاوقتے کہ اس کے سامنے سترا نہ ہو. سترے کی تعریف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو کلمے کی انگلی ہم کہتے ہیں ہاتھ کی، اتنی موٹی کوئی لکڑی ہو اور اس کی لمبائی 1 ہاتھ ہو، اگر یہ نمازی کے سامنے ہو یا اس جیسی کوئی اور چیز، تو اب گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تو اونٹ کا کجاوا اپنے سامنے رکھ دیتے، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 1 ہاتھ ہوا کرتی. مزید اگر آپ اس میں تحقیق کرنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کی ملفوظات جو ہے اس سے، اور اسی طریقے سے آپ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی فتاوا امجدیہ جو ہے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں.